اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ الشورى سے ہو رہا ہے۔ حامیم عین سین قاف، یہ حروف مقطعات ہیں۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ ان کے معنی اللہ ہی جانتا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس پر اپنا کچھ مطالعہ پیش کیا ہے، جن سے میں نے کچھ چیزیں اخذ کی ہیں۔ تو یہ ایبریویشن ہیں، یعنی جیسے دیگر زبانوں میں ان کا استعمال ہے کہ ان سے کچھ اور لفظ بنتے ہیں، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ چیزیں انسانی فہم عقل کے لیے چھوڑ دی ہیں کہ انسان اپنی علم دانش کو استعمال کرتا ہوا کچھ حقائق تک جا پہنچے۔ تو یہ اس سورہ کے اندر ہونے والے جو ہیں مضامین جن کا تذکرہ ہے، تو اس کا کچھ احوال ہے ان کے اندر پوشیدہ، جیسے ہا میم اور یہ عین سین قاف۔ تو اس کی دلیل اسی سورہ کی آیت نمبر 17 ہے، اس کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، حق ہے اور میزان میم، ہا میم یہاں سے بن گیا۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، لعل عین اور الساعۃ سین اور قریب کاف، عین سین کاف، یعنی ہو سکتا ہے کہ قیامت بہت قریب ہو۔ تو یہ ایک شروع آغاز ہے سورہ کا، جس میں اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کتاب جو ہے یہ حق اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اور میزان یعنی یہ ترازو ہے حق و باطل کا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی کے اوپر ہی تول ہونا ہے، اور عین سین کاف کے ہو سکتا ہے کہ قیامت بہت قریب ہو۔ تو یہ دو چیزیں اس میں ملتی ہیں۔ اسی طرح سے دیگر جو صورتیں ہیں ان میں بھی یہ چیزیں کچھ استعمال ہوئی ہیں، ہم جیسے جیسے پڑھیں گے ان کو دیکھیں گے، لیکن یہ میں نے جو اپنا مفہوم لکھا ہے اس میں یہ سب کی ڈیٹیل میں نے دے دی ہے۔ اور دوسری ایک چیز کی وضاحت یہاں کر دوں کہ یہ ہمارے لوگوں میں چونکہ توہم پرستی بہت زیادہ ہے اور وہ عملیات پر بہت زیادہ اعتقاد ہے، تو لوگوں نے ان سب کو اکٹھا کر کے تو وہ فریم کروا کے تو وہ جیسے ان سے کوئی یعنی کہ عمل ٹونا یا کوئی جیسے کہتے ہیں کہ نظر بد اور بد عملیات ان کے خلاف کوئی یہ چیز ہے، تو ایسا کوئی عقیدہ بھی قرآن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، کہ اللہ غالب اور حکمت والے نے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی جس طرح آپ سے پہلے کے لوگوں پر کی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اسی اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی اللہ ہی مالک ہے ہر چیز کا۔ وَهُوَ العلی العظیم، اور وہ بہت برتر بہت عظمت والا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، کہ آسمان جو ہیں وہ پھٹ پڑیں عن قریب، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے جو اپنے رب کی حمد کی ہر وقت تسبیح کرتے رہتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور وہ بخشش طلب کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ زمین میں رہتے ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، کہ آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ ہی ہے جو کہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم، اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور لوگوں کو کارساز بنایا ہوا ہے تو وہ اللہ کو خوب معلوم ہیں، اللہ ان کو جانتا ہے۔ وما انت علیہم بے وکیل،
اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر نگران مقرر نہیں کیے گئے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان شرک کرتے ہیں تو اس شرک کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آسمان گر پڑے اور فرشتے جو ہیں وہ سارا نظام سنبھال لیں کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے ساتھ جو کہ ہر چیز کا مالک ہے تو اور لوگوں کو یا بتوں کو یا درباروں کو مزاروں کو وہ اس کا ساجی بنا دیا جائے، کیونکہ حاجت روا اور مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ ایک طرح سے لاجیکل ہے کہ اسی نے سب کچھ پیدا کیا، کوئی اور یہ دعوے دار ہے ہی نہیں کہ جس نے کچھ زمین میں یا آسمان میں، بلکہ اللہ نے تو چیلنج دیا ہے کہ جی دکھاؤ مگر مجھے کہ اگر کوئی زمین میں انہوں نے کوئی چیز تخلیق کی ہے یا آسمانوں میں کسی چیز کے وہ مالک ہیں، تو جنہوں نے انسانوں کو وہ ان کا استحصال کرتے ہیں، ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ان کو غلام بنایا ہوا ہے، اور وہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کے پاس جاتے ہیں اپنے معاملات سنوارنے کے لیے، لیکن یہ غلط طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ قرآن کریم میں بیان کر دیا ہے، اور اللہ نے کھلے طور پر کہہ دیا ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی جرم نہیں ہے۔ اور جو لوگ بن بیٹھے ہیں اب مجاور، تو اللہ کہتا وہ اللہ کو خوب معلوم ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف قرآن کریم نازل کیا جو کہ عربی زبان میں ہے، تاکہ آپ مکہ کے لوگوں کو اور جو ان کے ارد گرد ہیں ان کو ڈراؤ، وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور ان کو ڈرا دو اس دن سے جس دن اللہ سب کو جمع کرے گا اور اس کے آنے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ فریقٌ فی الجنت و فریقٌ فی السعیر، اس دن ایک گروہ جو جنت میں جائے گا اور ایک گروہ دوزخ میں جائے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، یعنی زبردستی اگر اللہ چاہتا تو کر دیتا، لیکن چونکہ یہ زبردستی اللہ کو مطلوب نہیں ہے، اس لیے اس نے انسان کو عقل و شعور کی نعمت سے نوازا ہے کہ تاکہ وہ خود اپنے فہم سوچ سے کام لیتے ہوئے یہ خود ہدایت کا راستہ اختیار کرے۔ تو وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے وہ اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور جو ظالم ہیں ان کے لیے نہ ہی کوئی دوست ہے، کارساز ہے، اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہے۔ یعنی ظالم جو یہاں استعمال ہوا ہے اس نے واضح کر دیا کہ جو متقی پرہیزگار ہیں انہی کو ہی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اور جہاں میں یشاء، اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسے اپنی مرضی جس کو چاہے کر دے اور جس کو چاہے نہ کرے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں یہ چیزیں واضح کر دی ہوئی ہیں۔ نیک لوگ ہیں وہی اس کی رحمت کے حقدار ہیں، اور ظالم جو ہیں وہ جہنم کے حقدار ہیں۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور لوگوں کو کارساز مقرر کر لیا ہے؟ فاللہ هو الولی، اللہ ہی کارساز ہے، وہی کام نکالنے والا، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، اور زمین و آسمان کی ساری بادشاہت اس کے لیے، ہر شے اسی کی ملکیت کی ہے، اور ہر چیز جاندار غیر جاندار اسی کے آگے سرنگوں ہیں اور اسی کی تسبیح خواں ہیں۔ تو اور کوئی کیسے ولی یا کارساز ہو سکتا ہے؟ لوگ اپنے اپنے وقت میں آئے ہیں، دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور فوت ہو کر چلے گئے ہیں، یعنی نہ ان کی اپنی پیدائش پر اپنا کنٹرول ہے اور نہ ان کی اپنی موت پر کوئی ان کا اپنا کنٹرول ہے۔ تو یہ لوگ کیسے کارساز ہو سکتے ہیں، کیسے حاجت روا ہو سکتے ہیں جو اپنی مرضی سے نہ پیدا ہو سکتا ہے نہ مر سکتا ہے؟ لیکن ہم نے وہ ان کو بنا دیا ہے جی حاجت روا اور کارساز۔ اور اللہ کہتا ہے وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اللہ ہی ہے جو مردوں کو زندہ کرے گا، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو جو قدرت رکھنے والا ہے وہی کارساز اور حاجت روا مشکل کشا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ یہ توحید اور شرک کی بڑی واضح جو ہے وہ فرق اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ تو اسی طرح سے قرآن جیسے جیسے پڑھتے جائیں یہ آپ کے عقائد کی اصلاح کرتا ہے۔ یہ اللہ نے کہا ہے اس میں رحمت ہے، اس میں جو شفا ہے، یہ ہم اگر اس کا
پڑھنا سمجھنا اپنا معمول بنا لیں تو یہ نہ صرف ہمارے دنیاوی معاملات میں یہ ہمیں رہنمائی کرتا ہے اور بلکہ یہ آخرت کے لیے بھی ہماری جو ہے وہ آسانی کا باعث ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ اس کو سوچ سمجھ کر پڑھیں اور یہ جو ہمارے گھر والے ہیں بال بچے ہیں ان کو بھی یہی تعلیم دیں کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے تاکہ ہمارے جو ہے نا عقائد درست ہوتے جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی اس پر عمل کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔